السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ورلڈ اسلامی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترک میں یہی دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے اور 40 دینار تمہارے لیے۔ تمہارے دینار میں نے قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسی بھی حالت ہو جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے لیے مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حد سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا میرے پاس اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہیں رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہو تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہا سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ تو حضرات، غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے۔ غوث اعظم کو سید الاولیاء بھی کہا گیا ہے اور وہ سید الاولیاء بھی ہے۔ تو حضرات، آپ سبھی لوگ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔